رات کا آسمان نیلا مخملی کمبل بن چکا تھا جس پر ہزاروں ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ علی اور براؤنی ابھی تک جھیل کے کنارے موجود تھے جہاں انہوں نے گزشتہ حصے میں زبردست روشنیوں کا نظارہ کیا تھا، مگر اب ان کے سامنے ایک نیا راستہ تھا، جادوئی دریا۔ علی دریا کے پانی میں جھانکا تو نیلے پانی میں ستاروں کا عکس جھلملاتا نظر آیا، جیسے آسمان زمین پر اتر آیا ہو۔ اچانک دریا کے بیچوں بیچ ایک روشنی سے بڑا پل نمودار ہوا جو آہستہ آہستہ چمکنے لگا۔ براؤنی دیکھو، یہ پل شاید ہمیں اگلی منزل کی طرف لے جائے، علی نے حیرت سے کہا۔ براؤنی نے خوش ہو کر بھونکا اور دونوں آہستہ آہستہ پل پر چڑھ گئے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھے روشنیوں کا رنگ بدلتا گیا، نیلا، سبز، سنہری۔ پل کے آخر میں ایک عجیب سی جگہ تھی، آئینوں کا باغ۔ ہر آئینہ کی الگ الگ طبیعت دکھا رہا تھا۔ ایک آئینے میں وہ شہزادہ لگ رہا تھا، دوسرے میں جادوگر، تیسرے میں پرندہ۔ اچانک ایک آئینہ چمکنے لگا اور اس میں سے آواز آئی، سچ کی جھلک وہی دکھاتا ہے تو دل سے صاف ہو۔ علی نے آئینے کو غور سے دیکھا، خود کی راز دیا، میں بس علی ہے۔ آئینہ چمکا اور ایک نئی جادوئی چابی نمودار ہوئی۔ اس لمحے ہوا میں سرسراہٹ ہوئی اور ایک رنگ برنگی تتلی ان کے گرد چکر لگانے لگی، تتلی جیسے کوئی پیغام دے رہی ہو۔ وہ تتلی کے پیچھے چلنے لگے، تتلی نے ایک چمکتے ہوئے پانی کے چشمے تک لے گئی جہاں سے جادو کا پانی نکل رہا تھا۔ علی نے ایک گھونٹ پانی پیا تو اس کے ذہن میں وہ سب راستے کھل گئے جن پر ابھی جانا باقی تھا۔ ایک طرف اندھیرا تھا، ایک طرف روشنی، اور درمیان میں وہ راستہ جسے صرف وہی دیکھ سکتا تھا جس کے دل میں روشنی ہو۔ اب علی اور براؤنی تیار تھے، ابھی منزل ان کا انتظار کر رہی تھی، الگ بوجھ درختوں کی وادی۔